السلام علیکم ناظرین، کاظمی ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روزہ دار متوجہ ہوں، پیاس اور بھوک کی شدت کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس مرتبہ ماہ سیام انتہائی گرم موسم میں رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہے، اور موسم گرما میں ماہ سیام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں رکھے جانے والے روزے کا دورانیہ عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تقریباً 3:30 بجے تک سحری کا ٹائم اختتام پذیر ہوگا اور افطاری تقریباً 7 بجے کے قریب ہوا کرے گی۔ اس طرح ہر روزے کا دورانیہ تقریباً 16 گھنٹوں کے قریب تر ہوگا۔ ناظرین، ایسے میں ضروری ہے کہ سحری میں ایسی غذا استعمال کی جائے جو دیر ہضم ہو، تاکہ لمبے دورانیے تک بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہونے پائے۔ اس لیے درجہ غذائیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جن کے استعمال سے آپ کو پیاس اور بھوک کی شدت کم سے کم محسوس ہوگی۔ غذائیں ناظرین، ایسی تمام غذائیں جن میں کاربوہائیڈریٹس شامل ہوں وہ سب دیر سے ہضم ہوتی ہیں، جن میں چکی کا آٹا، دلیا، چھلکا اسبگول، دودھ اور دودھ سے تیار شدہ اشیاء اور گھر میں تیار شدہ حلیم شامل ہیں۔ مشروب ناظرین، الائچی یا سونف کا کہوہ یا چائے کا استعمال پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ دن بھر سورۃ الکوثر کا ورد کریں۔ یہ ورد بھی پیاس کی شدت کو کافی حد تک کم کرتا ہے۔ ناظرین، ویسے زمانہ قدیم میں لوگ کھجور کا شربت استعمال کرتے تھے۔ رات کو کھجور بھگو کر رکھ دیں، سحری میں گٹھلیاں نکال کر مسل کر پی لیں۔ سحری دہی یا دہی کی لسی کے ساتھ پراٹھا یا سالن روٹی، پراٹھے کے آخر میں چائے کا 1 کپ پی لیں۔ سحری کرنے کے بعد 2 چمچ دہی میں 2 عدد الائچی کے دانے نکال کر پی لیں، یا پھر 2 سے 3 چھوٹی الائچی کے دانے نکال کر چبا لیں۔ سحری میں کھجور کا شربت استعمال کیا جائے۔ ناظرین، اس عمل سے پیاس کی شدت میں بہت حد تک کمی واقع ہوگی۔ افطاری نیم گرم دودھ کے 1 سے 2 گلاس اور ساتھ میں 3 سے 5 کھجوریں کھا لیں، پھر نماز مغرب ادا کریں۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد جو بھی گھر میں پکا ہو کھا لیں۔ افطاری میں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ناظرین، اگر افطاری میں دودھ دستیاب نہ ہو تو لیموں سے تیار شدہ نمکین یا پھر ہلکی سی میٹھی سکنجبین سے بھی روزہ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نوٹ: پکوڑے، سموسے، مصنوعی شربت، غیر معیاری بوتلیں اور فاسٹ فوڈ، زیادہ مسالے والے کھانے، غیر معیاری کھانوں سے پرہیز کریں، جبکہ مریض روزہ دار اپنے معالج کے مشورہ سے اپنی غذا کا تعین کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز، ہماری کاوشیں پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔